السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک تاریخی جنگ کے بارے میں جو اسلامی تاریخ میں بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ وہ ہے غزوہ تبوک۔ یہ وہ جنگ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑی گئی اور اس کا مقصد روم کی طاقتور سلطنت کے خلاف اسلام کے دفاع کو مضبوط کرنا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے کیسے بے مثال عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا، کون سے اہم واقعات پیش آئے اور اس کا اسلامی تاریخ پر کیا اثر ہوا، یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ایسی اسلامک ہسٹوریکل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ غزوہ تبوک اسلام کی تاریخ کے اہم ترین جنگوں میں سے ایک ہے جو 9 ہجری 630 عیسوی میں ہوئی۔ یہ غزوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہوا اور اسلامی تاریخ میں کا ایک اہم مقام ہے۔ غزوہ تبوک کو جہاد الاعداء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کو رومی افواج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہونا پڑا۔ اس غزوے کا مقصد رومی سلطنت کے عزائم کو روکنا اور اسلامی ریاست کی سرحدوں کا تحفظ تھا۔ اس ویڈیو میں ہم غزوہ تبوک کی تفصیلات، واقعات اور نتائج پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ غزوہ تبوک کا پس منظر عربوں اور رومیوں کے درمیان کشیدہ تعلقات اور رومی سلطنت کی مسلم ریاست کے خلاف جارحانہ اقدامات سے شروع ہوتا ہے۔ رومی قیصر ہرقل کو مسلمانوں کی روز افزوں فتوحات اور عرب علاقوں میں اسلام کے پھیلاؤ سے تشویش لاحق تھی۔ رومی سلطنت کا اثر و رسوخ شام اور فلسطین تک پھیلا ہوا تھا جو اس وقت اسلامی ریاست کے شمال مغربی سرحدی علاقے تھے۔ رومیوں کو خدشہ تھا کہ اسلامی ریاست کا بڑھتا ہوا اقتدار شام اور فلسطین تک پھیل سکتا ہے اور وہ اسے روکنا چاہتے تھے، لہٰذا رومی سلطنت نے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی فوج ترتیب دینے کا منصوبہ بنایا۔ اس خبر کی تصدیق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار رہنے کا حکم دیا اور خود ایک بڑی فوج کی قیادت کی۔ غزوہ تبوک کے اہم اسباب میں رومیوں کا مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کرنا اور ان کا عرب علاقوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ شامل تھا۔ رومی سلطنت نے یہ محسوس کیا کہ اگر وہ مسلمانوں کو شام کی طرف بڑھنے سے نہ روکتے تو مسلمانوں کا اثر و رسوخ ان کے علاقوں تک پھیل سکتا تھا۔ دوسرا اہم سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ رومیوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسلامی ریاست کے تحفظ اور رومیوں کے خلاف طاقتور دفاع اقدام کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کا اعلان کیا۔ غزوہ تبوک کے لیے تیاری بہت مشکل اور محنت طلب تھی کیونکہ اس وقت موسم بہت گرم تھا اور مسلمانوں کو طویل سفر کرنا تھا۔ اس جنگ کی تیاری کے لیے مالی امداد کی ضرورت تھی اور مسلمانوں کو اپنی استطاعت کے مطابق مالی تعاون کا حکم دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس غزوے کے لیے سب سے زیادہ مالی تعاون کیا اور ہزاروں دینار، اونٹ اور دیگر وسائل فراہم کیے۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی حسب استطاعت مالی امداد دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری جائیداد اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی آدھی دولت دی اور دیگر صحابہ نے بھی دل کھول کر مدد کی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری دی اور ان کے ایثار کو سراہا۔ تبوک کا مقام مدینہ منورہ سے تقریباً 700 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع تھا۔ مسلمان فوج کو طویل اور مشکل سفر طے کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تقریباً 30,000 کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوا۔ یہ اسلامی تاریخ میں اس وقت کا سب سے بڑا لشکر تھا جو کسی جنگ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو اس سفر میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا،
جن میں سخت گرمی، پانی اور خوراک کی کمی شامل تھی۔ تاہم مسلمانوں کی ایمان کی مضبوطی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نے انہیں ہمت دی۔ راستے میں کئی مقامات پر اللہ کی مدد سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، جس سے مسلمان فوج کی پیاس بجھائی گئی۔ تبوک میں رومیوں کی غیر موجودگی۔ جب مسلمان لشکر تبوک پہنچا تو معلوم ہوا کہ رومیوں نے خوف کے باعث اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا ہے۔ قیصر ہرقل نے مسلمانوں کی قوت اور ان کے اتحاد کو دیکھ کر اپنے لشکر کو میدان جنگ میں بھیجنے سے گریز کیا۔ اس طرح مسلمانوں کو کوئی بڑی جنگ لڑنے کی نوبت نہیں آئی اور رومی افواج پیچھے ہٹ گئی۔ رومیوں کی عدم موجودگی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں تقریباً 20 دن قیام کیا اور وہاں کے قبائل کو اسلام کی دعوت دی۔ کئی قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی اور اسلام میں داخل ہوئے، جبکہ دیگر قبائل نے مسلمانوں کی حکومت کو خراج دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ غزوہ تبوک اسلامی ریاست کے لیے انتہائی کامیاب ثابت ہوا۔ اگرچہ کوئی بڑی جنگ نہ ہوئی، لیکن اس غزوے کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی سرحدیں محفوظ ہو گئیں اور رومیوں کے عزائم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ رومی سلطنت نے مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگا لیا اور آئندہ مسلمانوں کے خلاف جارحیت سے باز رہے۔ غزوہ تبوک نے مسلمانوں کے ایمان کو مزید مضبوط کیا اور عرب کے قبائل کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ اس غزوے کے بعد اسلامی ریاست کی سرحدیں شام تک پھیل گئیں اور وہاں کے قبائل نے اسلامی حکومت کی برتری تسلیم کر لی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو سیاسی اور اقتصادی طور پر بھی فائدہ ہوا، کیونکہ کئی قبائل نے خراج دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ غزوہ تبوک کے دوران مدینہ میں موجود منافقین نے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور مختلف بہانے تراشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ان منافقین کی نیتوں کا علم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہانے قبول کر لیے اور انہیں فی الحال چھوڑ دیا۔ تاہم قرآن مجید میں ان منافقین کی مذمت کی گئی اور ان کے جھوٹے بہانوں کو بے نقاب کیا گیا۔ اس کے علاوہ غزوہ تبوک کے بعد منافقین نے مدینہ میں ایک مسجد زرار بنائی، جس کا مقصد مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد زرار کی حقیقت سے آگاہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے۔ غزوہ تبوک مسلمانوں کے لیے کئی اہم اسباق چھوڑ گیا۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور مشکل حالات میں ثابت قدم رہنا ایمان کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ مسلمانوں نے شدید گرمی، طویل سفر اور وسائل کی کمی کے باوجود اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور ان کی قربانیوں کا بدلہ انہیں فتح کی صورت میں ملا۔ دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور اس کی مدد پر یقین مسلمانوں کو ہر مشکل میں کامیاب کر سکتا ہے۔ رومیوں کی طاقت کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو بغیر جنگ کے فتح عطا کی اور دشمنوں کے عزائم کو ناکام کیا۔ تیسرا سبق مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کا ہے۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں نے آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کیا اور اپنی تمام تر وسائل کو ایک مقصد کے لیے وقف کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی مالی قربانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد انہیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے خلاف بھی کامیاب کر سکتا ہے۔ غزوہ تبوک مسلمانوں کے لیے قربانی، صبر، ایمان اور اتحاد کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس غزوے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جاتی اور اللہ اپنے بندوں کو ہر حال میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہنے کے لیے آپ کا شکریہ۔